نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج سورہ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے مدنی اور مکی سورہ کی تفصیل سمجھ لی تھی کہ جو مدنی دور میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی سورہ ہے۔ تو اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام البقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے گائے کو بقرہ، گائے کے واقعے والی سورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو البقرہ اس کا نام ہے، اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کئی احادیث ہیں اس کی فضیلت میں، لیکن انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ اور بے شک جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں اس حدیث میں 2 اہم باتیں پتہ چلتی ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جب انسان کسی مسلمان گھر میں قرآن بالکل نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر، اس گھر کی مثال قبرستان کی طرح دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا جانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ تو انسان چاہے کتنا بھی مصروف ہو، ایک روٹین ہونی چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا دن کے ایک وقت مقرر کر لے، چاہے تو صبح میں فجر کے بعد پڑھ لے تھوڑا سا، لیکن ضرور قرآن کی تلاوت ضروری ہے گھر میں۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے اگر جہاں پر ہوگا وہ انسانوں کو فساد پر اکساتا ہے، اور جس گھر میں شیطان آسانی سے داخل ہو جاتا ہے اس گھر میں فساد اور جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ ہم کو گناہوں پر اکساتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے گھروں میں امن کی فضا ہو، ہم اپنے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے سے اور پیار محبت سے اچھی طرح سے رہیں، تو ہمیں سورہ البقرہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے گھروں میں۔ پھر سورہ البقرہ جیسے کہ کہا کہ مدنی سورہ ہے، لیکن یہ مدنی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً سیکنڈ 2 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے، اور مگر اس کی کچھ آیات جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مکی سورہ میں کچھ مدنی آیات موجود ہوتی ہیں، اور کبھی مدنی سورہ میں کچھ مکی آیات موجود ہوتی ہیں۔ تو مگر اس کو مکی یا مدنی کا فیصلہ کثرت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، کہ جس میں کثرت کے ساتھ زیادہ تر حصہ مدینہ میں نازل ہوا تو وہ مدنی سورت کہلاتی ہے، اور مکہ میں زیادہ تر حصہ نازل ہوا تو وہ مکی سورہ کہلاتی ہے۔ سورہ البقرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کے نزدیک یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں 1000 خبر ہے، 1000 احکامات ہیں، اور 1000 منہیات ہیں۔
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت سی باتوں کی خبریں دی ہے، کچھ ماضی کی خبریں دی ہیں، پچھلے قوموں کی واقعات بتائے ہیں، کچھ ہماری تخلیق کے مراحل بتائے ہیں، کچھ اس میں جیسے وہ باتیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، یا کچھ قصے جو پچھلی قوموں کے قصے ہیں، تو یہ سارے کیا ہے خبریں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری خبریں ظاہری بات ہے قرآن کی خبریں سب کی سب صحیح خبریں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس میں احکامات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مکلف بندوں کو فرماتا ہے کہ یہ کرو، یہ کام کرو، اس طرح سے کرو، تو یہ احکامات ہے۔ اور اسی طرح منہیات کیا ہے کہ یہ مت کرو، کچھ چیزوں کو سے ہمیں روکا گیا ہماری شریعت میں، اور کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، تو 1000 احکامات اور 1000 منہیات اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر سے یہ بات میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ پھر اب انشاءاللہ اگر ہم پڑھتے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے الگ الگ، ٹھیک ہے، علم نہیں پڑھیں گے اس کو الف لام اور میم پڑھیں گے۔ اور اس کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے علماء نے اس پر اجتہاد کر کے اس کے کچھ معنی تو نکالے ہیں، بہت سی صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہوئے ہیں سورہ حروف مقطعات، علماء اس کے کچھ اجتہادی معنی تو بتاتے ہیں، لیکن اس کے جو اصل معنی اور مراد جو ہے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم بمرادہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ان کی بالکل صحیح معنی ہمیں نہیں بتائے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف قرآن کے ہر حرف پر پڑھنے پر انسان کو ایک نیکی ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر نیکی جو مسلمان کریں گے اس کا اجر جو ہوگا وہ 10 گنا ہوگا۔ تو گویا الف کہنے کے ہمیں 10 نیکیاں ملی، لام کے 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، تو یہ اور ان کو اسی طرح پڑھیں گے ہم انشاءاللہ الگ الگ۔ اچھا، پھر آگے ہے ذالک الکتاب۔ ذالکا جو ہے وہ اسم و اشارہ کہتے ہیں اس کو، یعنی کسی، یہ جیسے اردو میں ہے وہ اور یہ کیا ہے، یہ اشارے کے الفاظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یہ چیز وہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح عربک میں ذالکا جو ہے وہ اسم و اشارہ ہے، اور یہ دور کی چیز کے لیے ہے، قریب کی چیز کے لیے نہیں ہے، قریب کے لیے ہادہ اور دور کے لیے ذالکا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ذالک الکتاب، تو وہ کتاب، لیکن اس کا ترجمہ ہم ہر جگہ پر یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو یہ ایک عربی کا اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب کسی چیز کی بہت عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو چاہے وہ ہمارے قریب ہو، ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید کا اشارہ، دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں ایسے بہت سی چیزیں جس سے معنی خود بخود، یعنی کہ جتنا معنی ہونا چاہیے بہت سی ایکسٹرا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب فرما کر جو ہے ہمیں یہ اس کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عظیم کتاب جو ہے، الکتاب کا معنی ہم سمجھتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کا کیا معنی ہے؟ اس کتاب کے اس کے دو معنی ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو یہ کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو لا ریبہ ہے نا، یہ ایک اور اسلوب ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس کو عربی گرامر آتی ہے وہ جانتا ہے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جب لا کے بعد والے لفظ کا جو آخری حروف پہ یہ دیکھیں، یہ فتح ہے نا، اس تو یہ جو ہے جب یہ زبر آ جاتی ہے، جس کو ہم زبر اردو میں بولتے ہیں لیکن عربک میں فتح بولتے ہیں، تو جب فتح ہوتی ہے تو یہ اس لا کا معنی ہو جاتا ہے کہ مکمل نفی، کسی چیز کے ذرا سی بھی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب لا ریبو، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ صرف یہ ہوگا کہ اس میں شک نہیں ہے، لا ریبو، ٹھیک ہے. لیکن اگر لا ریبا کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ ذرا سا بھی شک نہیں ہے، مکمل نفی کر دی گئی. جس طرح سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، یعنی مکمل نفی کسی چیز کی کرنا. تو یہاں پر مکمل نفی کر دی گئی کہ اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور اس کا جو ہم دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا، میں نے کہا اس کے دو معنی ہے، تو دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو واقعات بیان فرمائیں گے وہ بالکل سچے واقعات ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو احکامات اور جو مسائل ہمیں بتائے جائیں گے وہ انسانیت کی فلاح اور ان کی آخرت کی نجات کے سے متعلق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جو بھی حکم ہمیں دیا گیا وہ ہمارے فائدے کا حکم ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ جو بھی عقائد، یعنی کہ اس میں ہمیں توحید کے بارے میں بتایا جائے گا، رسالت کے بارے میں بتایا جائے گا، آخرت کے بارے میں جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بتایا جائے گا. تو یہ ساری کی ساری باتیں بغیر کسی ذرا سے بھی شک کے بالکل سچی باتیں ہیں. اور جب ہم اس قرآن کو پڑھے تو ہمارے ذہن میں یہی ہو کہ ہم ایک سچی کتاب جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جس میں جو بھی بات ہمیں کہی جائے گی وہ سچ ہے، اور جس پر ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے. تو یہ اس کا مطلب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فیہ، اس کتاب میں ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے. اب دیکھیں ہدن، ہدایت کے معنی ہم نے پیچھے پڑھے، سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں، ہدایت میں 3 معنی شامل ہوتے ہیں، 3 درجات ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی کی جائے، اس کو راستہ بتایا جائے، تو یہ کتاب جو ہے وہ راستہ بتانے والی ہے. دوسرا معنی اس میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا. کسی انسان کو دیکھیں سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اس پر انسان اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا. اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم مدد کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہدایت کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے. انسان کا دل خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو شیطان کی طرف سے ہر وقت وسوسے آتے رہتے ہیں. تو اس ہدایت پر چلنا جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے. بہت دفعہ انسان کا نفس جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم اس راستے پر چلیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں اور اس پر استقامت ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے کہ ہمیں اس راستے پر توفیق اور ہدایت مل جائے.
پھر ہدایت کا تیسرا معنی میں نے بتایا تھا کہ آخرت کی کامیابی، انسان اس راستے پر چلتے چلتے اپنی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ اپنی جنت میں داخل فرما لے آخرت میں، تو یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے سورہ فاتحہ میں جو ہدایت اللہ سے مانگی تھی، وہ ہم نے ہدایت کے تینوں درجوں کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے، اور اس پر چلتے چلتے ہمیں جنت تک پہنچا دے، تیری رضا تک پہنچا دے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، اس میں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کتاب میں رہنمائی جو ہدایت کا پہلا درجہ ہے وہ تو تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے وہ سب انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو جہاں تک ہدایت مطلب یہ کہ علم حاصل کرنا ہے اور ہدایت کی پہچان کو حاصل کرنا ہے، راستہ صحیح راستہ کون سا ہے وہ چاہیے، تو وہ راستے کی جو سمجھ ہے کہ ہاں یہ صحیح راستہ ہے، یہ رہنمائی جو ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس پر جو توفیق اور جو مدد چاہیے اللہ کی طرف سے ہمیں، تاکہ ہم اس راستے پر چل سکیں اور اس پر استقامت حاصل کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مدد صرف متقین کو ملے گی۔ تو اب متقین کو ملے گی، تو متقین پھر کون ہوئے؟ متقین کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے یہ کامیابی حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا، واضح فرما دیا کہ تمہیں اگر اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو تم کو متقین بننا ہے۔ تو اب ہمیں متقین کون ہوتے ہیں وہ سمجھنا پڑے گا۔ متقین جو اس کا ترجمہ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے، کسی خطرے خراب چیز سے، نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، کہ اللہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جن کے دلوں میں یہ احساس ہے وہ متقی ہوتے ہیں، اور ان کا عمل تقویٰ والا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود بھی کچھ صفات بتائی ہیں تاکہ ہم پہچان بھی سکیں کہ واقعی کیا ہم متقین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آگے اگلی آیت میں کچھ پہچان بتائی۔ الذین وہ لوگ، اب متقین کی پہلی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، یہ ایک صفت ہے۔ دوسری ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم ان تین صفات پر پہلے غور کرتے ہیں، اگلی آیت میں بھی کچھ صفات ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اب غیب کیا ہے؟ الغیب جو ہے وہ دین کے وہ غیبی امور ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی آنکھوں سے جن کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں ٹچ کر کے، یا نہ ہماری عقل ان کو سمجھ سکتی ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن میں نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث سے ہم کو ان کے بارے میں بتایا۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کہ اللہ ہے، وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں قرآن سے پتا چلا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے فرشتے بھی ہیں، ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، جن کے ذریعے اللہ وحی نازل فرماتا ہے انبیاء کرام پر۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں موت بھی آئے گی، اور موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ میں غیب کا علم ہے۔ ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کیسے اٹھیں گے مرنے کے بعد، لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کو پیدا کیا جائے گا دوبارہ۔
اور جب پھر تم سب کو حشر، تمہارا حشر ہوگا، یعنی کہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر جو بھی اعمال کر کے ہم آئے ہوں گے دنیا میں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے مطابق ہماری جزا سزا ہوگی، اور ہم کو یا تو جنت یا جہنم، اللہ نہ کرے، لیکن کچھ انسانوں کو جنت ملے گی اور کچھ کو ان کے برے اعمال اور انکار اور کفر کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ تو یہ ساری غیب کی باتیں جو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے دنیا میں، نہ ہم ان کو، ہماری عقل ان کو سمجھ سکتی ہے، مگر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان ہم لائے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی باتیں بتائی، وہ سب کی سب سچ ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم ان باتوں کو سچ مانیں۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر کیا ہے کہ نماز قائم کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیں نماز کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ ایمان کے ساتھ فوراً نماز کا ذکر آیا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر ہے۔ دوسری بات، نماز پڑھو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یصلون وہ نماز پڑھتے، بلکہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ تو نماز کو قائم کرنا کیسے ہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں ہمیں نماز کا جو طریقہ بتا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ہمیں جو نماز کا طریقہ بتایا، جو نماز کی شرطیں بتائی، وضو کرنا، پاک صاف ہونا، اچھی جگہ پہ نماز پڑھنا، اور پھر وقت پر پڑھنا نماز کو، اور نیت کرنا اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ نیت کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر نماز کو اس کی وقت کی پابندی اور شریعت کے مطابق پڑھنا، اور ہمیشگی سے ساتھ پڑھنا۔ یہ نہیں کہ آج تو نماز پڑھ لی چلو کل کا چھٹی ہو گئی، ایسے نہیں۔ نماز قائم کرنے میں نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو وہ اصل میں نماز قائم نہیں کرتا، بلکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہ متقین ہیں، نہیں، اللہ نے فرمایا اگر متقین ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو پھر تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے پاس دنیا میں چاہے ہم نے محنت کر کے کمایا ہے، مگر وہ رزق جو بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب کے پردوں میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم محنت کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، لیکن ہماری محنتیں ساری ضائع ہو سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے تو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق ہمارے لیے لکھا ہے وہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، ہمیں جو کچھ دنیا میں ملا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرتے رہیں۔ اب خرچ کیسے کرنا ہے؟ ایک تو صدقات واجبہ ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، اگر انسان کا مال اتنا ہے زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے، فرض ہے اس پر۔ اور اس کے علاوہ بھی صدقات کرنے ہیں، نفلی صدقہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان پر کچھ چیزیں انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی رزق دیا ہے اس کو ہم خرچ کریں۔ اب خرچ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اگر یہ نہیں ہے کہ انسان کروڑوں لاکھوں کا خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا جب ہی اس کو اجر ملے گا، ایک چھوٹی سی کھجور بھی انسان دیتا ہے مگر اس کی نیت میں اخلاص ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعداد اور کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن انسان کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی دیا ہے، تو میں غریب آدمی ہوں تو کیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے میں چھوٹی سی بھی چیز دوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
تو ایک غریب کو بھی کچھ نہ کچھ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے اس کے اجر و ثواب اس کو دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ صدقات سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے صدقہ کرنے کا اور آخرت میں بھی۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض اخراجات انسان پر واجب کیے ہوئے، جیسے مردوں پر اپنے بیوی بچوں کے ضروریات کا ضروری اخراجات اور اپنے والدین کا خیال کرنا، والدین پر خرچ کرنا، یا اگر اللہ نے دیا ہے تو رشتہ داروں میں تحائف دینا، تحفے دینا، ہدیہ دینا، یہ ساری چیزیں بھی ان وے اللہ سے اگر انسان نیت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا میں یہ کام کروں، تو انشاءاللہ اس میں انسان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور صفت بتا رہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کس چیز پر؟ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ساتھ اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل فرمایا اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو قرآن نازل ہوا، جو کہ جس کو وحی جلی کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جیسے نازل ہوتی تھی بالکل ویسے ہی محفوظ کی جاتی تھی، اور یہ قرآن ہے، قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ دوسری وحی خفی ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کو بیان کرے، لوگوں کو سمجھائے قرآن کے بارے میں، قرآن کی تشریح کرنا، جو تفسیر کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور اس پر عمل کر کے دکھانا، ایک عملی نمونہ پیش کرنا قرآن کا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی ہم پر فرض کیا گیا اعمال کرنا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھا دیے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، اور احادیث صحیحہ صحیح احادیث جو ہیں، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن پر ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ وہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پورا کا پورا ہمیں مل گیا یہ سامنے۔ اسی طرح ہمیں صحیح احادیث جو کہ پوری تحقیق کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور جو سند کے ذریعے، اسلام میں یہ سند کا جو طریقہ ایک یونیک اور بہت ہی نیا طریقہ تھا، جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک راوی جس کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچتی ہے، وہ ہمیں پورا سلسلہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں۔ تو یہ جب صحیح حدیث اور قرآن سے جو بات بھی ثابت ہوتی ہے، اس پر پورا یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس کو ماننا اور اس کے مطابق جو ہے اپنا عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ہم پر فرض ہے، یہ ضروری ہے، تاکہ اگر ہم متقی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وما انزل من قبل کا، یعنی کہ اور ہمیں یقین کس پر بھی کرنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور جن انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں صحیفے نازل فرمائے، ہمارا یقین ہے کہ وہ سب کا سب سچ تھا، اللہ کی جانب سے تھا۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وہ چیزیں اب صحیح حالت میں نہیں موجود دنیا میں، اس وجہ سے ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا مجموعہ جو بھی احکامات پچھلی شریعت میں بھی جو تھے، جو ہم پر ضروری تھے ماننے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے نازل فرما دیے۔ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے، اس وجہ سے ہمیں عمل جو ہے ہمارا صرف قرآن اور حدیث پر ہی ہوگا، لیکن جو ہے پچھلی کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ہوتا اور کسی اور کتاب کا نازل ہونا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں یہاں پر اس پر بھی ایمان لانے کا حکم فرماتے، کیونکہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پچھلے انبیاء اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہاں پر مطالبہ کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نبی اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھی ان کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تمہارے اس نبی کے بعد جو آخری نبی آئیں گے ان پر بھی تم کو ایمان لانا ہے اور ان کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو لیکن ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف قرآن تک کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے اور پچھلے انبیاء پر، اور مستقبل کے کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو گویا یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ کوئی اور نبی آئیں گے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر اگر ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، اب ہم یہ ہمارے لیے ایک آئینہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اب ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر واقعی میں یہ چیزیں ہیں میرے اندر، یہ صفات ہیں، تو پھر الحمدللہ ہم تقوی رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہمارے اندر کہیں کمی ہے تو ہم اس کو دور کر دیں تاکہ ہم فلاح پا سکے اور ہم جو ہے وہ متقین میں شامل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا تقوی کریں، کیونکہ تقوی کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے۔ انسان اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں تو پھر اس کے اعمال بھی ایسے نہیں ہوگے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک کا یہی لوگ ہیں اعلیٰ ہدن، وہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہدایت ہے، جس میں تینوں معنوں میں ہدایت یہاں پر موجود ہے، کہ رہنمائی بھی ان کو ملے گی، ان کو راستے پر چلنے کی توفیق بھی ملے گی، اور ان کو کامیابی تک بھی یہی پہنچیں گے یہی لوگ۔ اور جو فلاح ہے نا وہ ایسی کامیابی ہے جو انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، بہت ہی لمبے دیر تک محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کسان سارے سال محنت کرتا ہے، جب اس کی فصل پکتی ہے، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں محنت کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جب پھر ہم فلاح پائیں گے تو یہ فلاح جو ہے وہ مکمل کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اب دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک متقی بہت امیر نہ ہو، بہت زیادہ اس کے پاس اسباب نہ ہو، اس کی لائف میں تنگی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سب کچھ حاصل ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ آخرت کا جو کامیابی ہے وہی صحیح کامیابی ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ابھی کہ ہم اللہ سے دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی کی مشکلات آئی بھی لیکن اس نے اپنے تقوی کا دامن نہیں چھوڑا تو پھر انشاءاللہ آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب کرے، آمین۔ پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو لوگ ضد ہیں، جن کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ اپوزٹ لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو میسج ملا، مگر انہوں نے اپنے ضد اور اپنے تکبر اور اپنے دنیا کی محبت اور خواہشات کی پیروی میں اس کو حق جان تو لیا، ان کے دلوں نے ان کو بتایا کہ یہ حق ہے، مگر انہوں نے مخالفت کی اور دشمنی پر اتر آئے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، ایسے بڑے بڑے جو دشمن تھے
تو اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آپ فکر نہ کریں، ان کے تو اب دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اب یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ تو اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مہر کب انسان کے دل پر مہر کب لگ جاتی ہے۔ جب انسان جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے پلٹتا نہیں ہے اللہ کی طرف، تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ تو جب ظاہری بات ہے کہ زنگ لگ گیا، اس کا مطلب ہے اب دل کی جو صلاحیت حق قبول کرنے کی اب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح دل پر اگر زنگ لگ گیا گناہوں کی کثرت سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر اب وہ دل جو ہے وہ ہدایت سے محروم رہے گا، گویا ایسا لگے گا کہ اب اس پر مہر لگ چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ایک مومن جو ہے وہ گناہ کرے گا تو گناہ کے بعد ضد نہ کرے گناہ پر، اور فوراً سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ ہمارے دل کی حفاظت ہم جتنا کریں گے اتنا زیادہ ہمارا دل ایمان کو قبول کرے گا اور نیک اعمال کی ہمیں توفیق ہوگی۔ تو دل جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، اور دل کی حفاظت مسلسل توبہ اور استغفار سے ہوتی ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اب جب دل پر مہر لگ گئی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، آنکھ سے جو ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم حقیقت کو سنتے ہیں، اب وہ ساری صلاحیتیں اب جو ہے چونکہ دل کے تابع ہوتی ہے انسان کے، تو اب انسان جو ہے وہ حق سننا ہی نہیں چاہتا، نہ حق کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ حق کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اب جو ہے ان کو سمجھانا، اب وہ اس پوائنٹ سے آگے بڑھ گئے کہ اب ان کو سمجھائیں اور ان کو ہدایت مل جائے گی، اور اب ان کا جو انجام ہے وہ خطرناک ہے، ان کو آخرت میں عذاب عظیم ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو برے اعمال کی سزا دے اور ذلیل و رسوا کرے، جیسا کہ ان بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں بھی ذلت کی موت ملی ان کو، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دو اپوزٹ، جیسے ایک ایمان والے اور ایک کافر کی مثال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو کہ جن کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر وہ نہ ان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ وہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ تھے جب مدینہ میں ہجرت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں آنے کے کچھ فائدے ہیں، مگر ان کا دل جو تھا وہ اسلام میں آنا نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا مسلمان بتایا، اور یہ دل سے پکے کافر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اپنا زبان سے ایمان کا اقرار کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ ایسے لوگ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور مومن بھی دیکھے کوئی ایسے منافق قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، ہپوکریٹس ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک مومنوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو مگر یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، وہ لوگ ان کو یہ عقل نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ دھوکہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنا آخرت کا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو اصل میں تو وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون،
کہ ان کے ایسی حالت کیوں ہے، کیوں یہ منافقت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل بیمار ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے یعنی انسان کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان کے دل میں شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کے دل میں شہوات، اس کی خواہشات کی پیروی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ ایک بیماری ہے جس سے پھر انسان کا دل سالم نہیں رہتا، انسان کا دل صاف چمکدار صاف ستھرا نہیں رہتا جس میں ایمان داخل ہو سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں، اور یہ ان کی بیماری کو اللہ نے ان کی سزا کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہے، تو ان کی بیماری یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت سخت دردناک عذاب ہے. دیکھیے یہاں پر ایک ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بوجہ ان کے کی جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ جو ہے وہ منافقت کی نشانی ہے، منافقت کی صفت ہے. انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ سے انسان کو پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور انسان اپنے آپ سے بھی جھوٹ میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے. جو لوگ حق سامنے ہوتا ہے لیکن حق کو قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان کی خواہشات اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی خواہش کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا بھی وہ کوشش، ان کو یہ تصور بھی نہیں اچھا لگتا کہ ہماری خواہشات کسی طرح سے کمپرومائز ہو، ہمیں کسی طرح سے اللہ کی فرما برداری میں کوئی اپنی شہوت کو چھوڑنا پڑے، یا ہمارے کوئی دنیا کے فائدے میں کمی آ جائے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو انسان کو ہمیں اپنے دل میں دیکھنا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور انسان کو ہر حال میں سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ سچے لوگوں کے لیے جنت ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ جو مرض ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی برائی ہے، جس طرح نیکی سے انسان کی نیکی کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اور شہوات اور شیطان کو موقع ملتا ہے اس کو اور بہکانے کا. تو پھر یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اب یہاں پر ان کا جو مرض جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہا ہے کہ فزادہم اللہ مرضاً، اللہ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. یہ ایک طرح سے ان کی سزا ہے کہ جب وہ چاہتے ہی گمراہی کا راستے کو ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مانگنا پڑتا ہے، جس کے لیے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. جب اللہ کی مدد نہیں حاصل ہوتی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جان لیا کہ ہدایت ایک تو رہنمائی ہوتی ہے اور دوسری مدد چاہیے ہوتی ہے ہم کو. تو اللہ کی طرف سے ان کو اب وہ مدد نہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ مدد چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی گمراہی میں ہی خوش ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں دردناک علیم جو ہے وہ ایسا عذاب ہوتا ہے جو مسلسل بار بار ہوتا رہتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ یہ ان کے لیے یہ آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بھی رسوائی ان کو ملے اور دنیا میں بھی ان کو تکلیف اور عذاب ملے، لیکن اصل جو ہے آخرت میں ان کا برا انجام ہے، بہت برا انجام ہے ان کا. ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ فائدے ان کو مل جائے، مگر آخرت میں ان کو بہت برا انجام ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو دنیا میں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیے فساد کیا مطلب ہے؟ فساد جو ہے بگاڑ ہے کسی بھی چیز میں. تو جب انسان اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس میں انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے تو دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس فساد سے نکلو اور تم ہدایت کی طرف چلو
اور تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہ ایک پرانا طریقہ ہے۔ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں وہ بڑی بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ جا کے دوسرے ملکوں پر زبردستی جنگ مسلط کرتے ہیں، اور ان کے جو بھی اس ملک کے ریسورسز ہوتی ہیں ان پر زبردستی قبضہ کر کے وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ کو توڑتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قانون کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ فساد کو کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہے کہ ہم پیس قائم کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ہم بڑے ہیں، ہم لوگوں پر پیس لانا چاہ رہے ہیں دنیا میں، اور ہم فساد کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، مگر سب سے بڑے فسادی وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ ہے کہ فساد کرنے والے ہمیشہ اسی نام پر فساد کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار رہو کہ یہی اصل میں مفسد ہیں۔ ہم المفسدون میں زور اور تاکید ہے کہ پکے مفسد تو وہی ہے، یعنی بالکل مفسد ہے وہ اصلاح کرنے والے ذرا بھی نہیں ہے۔ ولیکن لا یشعرون میں، لیکن وہ اتنا زیادہ اس اپنے جھوٹ میں خود ہی ملوث ہو گئے کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ واقعی میں اس بڑائی میں مبتلا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم اس کا دنیا میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت ہی مصلح ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مفسد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اور صفت بتا رہے ہیں، یہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے ہیں، پکے مخلص مسلمان جو ایمان لائے، تم ایسا ایمان لاؤ، تو یہ کہتے لو ان بیوقوفوں کی طرح کا ہم ایمان لائے، گویا کہ وہ صحابہ کرام کو جو کہ اپنی جان و مال کی قربانی دے کر ایمان پر قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوف اپنا دنیا کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مخلص مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو اس قربانی کے شکل میں لیا کہ ہر طرح کی قربانی، جان مال جو کچھ بھی دینا ہے وہ قربان کر کے انہوں نے اس کے بدلی ایمان دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا خبردار انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مخلص مسلمان جو ہیں وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ اگر دنیا کا نقصان اٹھا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر موجود ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، تو دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ تو پھر جس کو یہ سمجھ ہے کہ آخرت کا فائدہ بڑا فائدہ ہے، وہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو کہ دنیا کے فائدے کو اور جلدی ملنے والے فائدے کی خاطر اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے آخرت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، اور ان کی قربانیوں کو پسند فرما کے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ یہ لوگ تم ان کے ایمان کو فالو کرو تو تم کو صحیح ایمان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائے جیسے کہ یہ مومن صحابہ کرام جو مخلص ہیں وہ ایمان لائے ہیں، جب ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو گویا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو اگر تمہیں ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے تو تم صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے اپنے اجر پا کے وہ بھی راضی ہو گئے۔ مگر یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے کہ اولئک الذین
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لیا، تو گویا یہ انہوں نے ایک ایسا سودا کیا ہے جو کہ گمراہی کا سودا ہے، اور انہوں نے ایک بڑی فائدے کی چیز کو چھوڑ کے بہت زیادہ نقصان دہ چیز کو پکڑ لیا ہے، تو یہ ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی، اور یہ ان کو اب کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر وہ اسی طرح چلتے رہے، اپنے روش پر چلتے رہے، تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں ہمیں یہ باتیں بتا دی کہ ہم اپنا راستہ، قرآن کا شروع ہے، دیکھیں اسٹارٹ ہے یہ، اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 قسم کے رویے بتا دیے کہ اگر تم کو واقعی میں ہدایت چاہیے، تم کو فلاح چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو تم کو کیسا بننا ہے، کون سی صفات کو تمہیں اپنانا ہے اور کن صفات سے تم کو بچنا ہے۔ آگے بھی ان کچھ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کہ پکے کافر، پکے ان کے دل میں یہاں پر پکے منافق تھے، جن کے دل میں کوئی ایمان نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے ہمیں ایسے لوگ جن کے دل میں کچھ ایمان ہے مگر وہ عملی طور پر منافقت میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کے دل بھی جو بیماری ہے اس کی وہ انہوں نے اصلاح نہیں کی ہے۔